جب بھی ہم عمرے کے مبارک سفر سے واپس آتے ہیں یا حج سے لوٹتے ہیں تو بہت سارے دوست احباب خواتین ہم سے یہ پوچھتی ہیں کہ ہم عمرہ کیسے کر سکتے ہیں، ہم حج کیسے کر سکتے ہیں، مبارک سفر کا کوئی نسخہ ہو تو بتائیے۔ میں آج قرآن پاک کی سورہ قصص کا مطالعہ کر رہا تھا۔ دوران مطالعہ میرے سامنے آیت نمبر 85 آئی، ان الذی فرض علیک القرآن لغادک الی معاد۔ ترجمہ: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جس ذات نے تم پر قرآن کی ذمہ داری ڈالی ہے وہ تمہیں دوبارہ اس جگہ پر لا کر رہے گا جو تمہارے لیے انسیت، محبت اور عقیدت کی جگہ ہے۔ اس آیت کا شان نزول بڑا زبردست ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جس وقت کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور تشریف لے گئے اور وہاں سے پھر ایک راستے سے ہوتے ہوئے، غیر معروف راستے سے ہوتے ہوئے مدینہ کی طرف اس جگہ پر پہنچے جہاں سے مکہ کا راستہ مدینہ سے الگ ہوتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فطری طور پر اپنا وطن، اپنا شہر، اپنا مکہ یاد آنے لگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قدرے غمگین سے ہوئے وطن کے لیے۔ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی اور اس میں تسلی دی گئی کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو دوبارہ ضرور مکہ لوٹائے گا اور مکہ میں آپ فاتح بن کر داخل ہوں گے۔ چنانچہ 8 سال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر مکہ میں داخل ہوئے۔ کئی تفسیر ابن کثیر اور اس کے علاوہ کئی مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن کی اس آیات کا ورد کرتا رہے، ان الذی فرض علیک القرآن لغادک الی معاد، یہ امن خلق ہے سپارہ، اور سورہ قصص کی آیت نمبر ہے، سورہ قصص کی آیت ہے تقریباً 85 آیت ہے۔ اگر اس قرآن پاک کی آیت کا وہ مسلسل ورد کرتا رہے، ذکر کرتا رہے، تو اللہ تبارک تعالی جلد یا بدیر ان کو حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرماتے ہیں۔ یہ مجرب نسخہ ہے، کئی اکابرین امت کا اس پر تجربہ رہا ہے۔ ہمارے ایک استاد سے انہوں نے بھی یہ بتایا کہ وہ غریب تھے، جانے کا کوئی سبب نہیں تھا، جب اس آیت کی تفسیر میں انہوں نے یہ پڑھا اور اس آیت کا انہوں نے ورد شروع کر دیا، وظیفہ شروع کر دیا کہ 1 سال کے اندر اندر وہ حرمین شریفین کے سفر پر روانہ ہو گئے۔ دوسرا نسخہ ایک اور ہے جو ہم نے اپنی کتاب حرمین کے مسافر میں لکھا ہے، اس کتاب میں بھی لکھا ہے اور اس کتاب میں بھی لکھا ہے۔ یہ ہمارے عمرے کا سفر نامہ ہے اور یہ کتاب ہمارے حج کے سفر کی پوری رویداد ہے۔ ان دونوں میں تقریباً 8 نسخے ایسے لکھے گئے ہیں اور ان میں سے کسی ایک پر بھی عمل کر لیں تو آپ حرمین شریفین ضرور جائیں گے۔ ان میں سے دوسرا نسخہ یہ ہے کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجے گا، روزانہ اللہم صلی علی محمد درود شریف کی ایک تسبیح پڑھ لے، وہ 1 سے 2 سال کے اندر اندر ضرور روضہ رسول پر جائے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، بہت سارے مرد ایسے ہیں، بہت ساری خواتین ایسی ہیں، وہ غریب ہیں، کھانے پینے کو پیسہ نہیں، بالکل غریب نادار ہیں، لیکن جب اللہ کی طرف سے بلاوا آ جاتا ہے تو آنن فانن انتظام ہو جاتا ہے۔ آپ نے وہ واقعہ تو سنا ہوگا، سوشل میڈیا پر وائرل ہے، بلوچستان کا بکریاں چرانے والا 80 سالہ بابا وہ کیسے آنن فانن حرمین شریفن پر پہنچ گیا، عمرہ کیا، پھر حج کیا اور ایسا۔ تو اس طرح ہماری آپ نے دیکھا ہوگا بوڑھی مائیں جب کسی سے خوش ہوتی تھی تو انہیں مکہ مدینہ جانے کی دعائیں دیتی تھیں۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھا کریں۔ تیسرا عمل یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ آپ اپنے والدین کی خدمت کریں، اپنے بوڑھوں کی، اپنے رشتہ داروں کے، اپنے اساتذہ کی اس طرح خدمت کریں
کہ ان کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلے۔ ہماری دادی ہوتی تھی، نانی ہوتی تھی، جب ان کی خدمت کرتے تھے تو ہمیں مکہ مدینہ جانے کی دعائیں دیتی تھی، اور بار بار ہم مکہ مدینہ گئے اور آئے۔ ایک تیر بہدف نسخہ ہمارے استاد محترم مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد رفیع عثمانی رحمہ اللہ بتایا کرتے تھے۔ انہوں نے ہمیں صحیح مسلم کے درس میں بتایا کہ جب وہ چھوٹے تھے تو وہ حج کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کے پاس پیسے نہیں تھے حج کے لیے۔ ایک مرتبہ انہوں نے اس کا ذکر اپنے والد محترم مفتی شفیع رحمہ اللہ سے کیا، تو ان کے والد نے کہا بیٹا ایسا کرو، آپ نے اس کے لیے کوئی تیاری بھی کی ہے؟ کہنے کہ ابو جی کوئی تیاری نہیں ہے، کیسے کرنی ہے؟ تو ان کے والد نے فرمایا دو کام کرو، ایک یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ سے مانگا کرو، اللہ کو اپنی سچی تڑپ، سچی عقیدت اور سچی محبت دکھاؤ، اللہ ضرور بلائیں گے آپ کو۔ قرآن میں قال ربکم ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں ضرور دعائیں قبول کروں گا۔ پہلا کام یہ کریں کہ ہر نماز کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ سے وہاں کی حاضری کی مانگے، توفیق مانگے، دعا مانگے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کام کرنا ہے کہ اپنے تیاری شروع کرنی ہے۔ تیاری کس طرح کرنی ہے؟ ایک غلہ لے لیں اور جو پیسے آپ کی ضرورت سے زائد ہوں یا آپ کو خرچی ملے یا جو پیسے ہوں، ان میں سے تھوڑے سے پیسے آپ اس غلے میں ڈالتے رہیں ڈالتے رہیں ڈالتے رہیں، اللہ تبارک تعالیٰ برکت دے دیں گے۔ ہر وقت آپ کے ذہن میں یہ مستحضر رہے گا کہ مجھے وہاں پر جانا ہے۔ تو جب آپ دعا بھی مانگیں گے اللہ سے اور اس کے اسباب بھی ہوں گے، تیاری بھی کریں گے، تو پھر اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے گا۔ یہ تیر بہدف نسخے حرمین شریفین کی زیارت کے، وہاں جانے کے میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ آپ تینوں پر عمل کریں تو سبحان اللہ کیا کہنا۔ اس کا خلاصہ میں یہ کہتا ہوں، سورہ قصص کی آیت نمبر 85، ان الذی فرض علیک القرآن لغادک معاد، اس کا ورد کریں، تسبیح کریں۔ نمبر 2، درود شریف کی تسبیح پڑھا کریں مسلسل۔ نمبر 3 یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے روزانہ دعا مانگے، سچی تڑپ دکھائیں اور اسباب بھی مہیا کریں، اسباب جمع کرنے کی کوشش کریں۔ جب بلاوا آئے گا تو پھر کوئی روک نہیں پائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ مزید اگر آپ اس بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ ہماری کتاب حرمین کا مسافر، یہ ہم نے 2005 میں لکھی تھی، یہ بیسٹ سیلر کتاب ہے، اس کا مطالعہ کریں۔ اس میں اس طرح کے اور بھی بہت ساری چیزیں، وظائف آپ کو مل جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری کتاب حج اور عمرہ کیسے کریں، عمرہ اور حج سیکھ کر کرنا چاہیے۔ پہلے کی چیز کو سیکھیں، عبادت کو سیکھیں، اس کے بعد کریں۔ یہ کتاب آپ کی انگلی پکڑ کر قدم بقدم آپ کو سکھائے گی کہ روزہ رسول پر آپ نے حاضری کیسے دینی ہے، آپ نے عمرہ کیسے کرنا ہے، آپ نے حرمین شریفین میں اپنا وقت قیمتی کیسے بنانا ہے۔ یہ ساری کتاب آپ کو رہنمائی کرے گی۔ میری دلی دعا ہے کہ آپ سب، جن خواتین نے، جن بہنوں نے، جن بیٹیوں نے، جن بیٹوں نے، جن دوستوں نے عمرے کے لیے کہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو، سب کو کم از کم ایک مرتبہ اپنے گھر کا دیدار ضرور کروائیں۔ جن بہنوں نے، جن بیٹیوں نے، جن بیٹوں نے، جن دوستوں نے عمرے کے لیے کہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو، سب کو کم از کم ایک مرتبہ اپنے گھر کا دیدار ضرور